جو فرقہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. حافظ صاحب میں صاف بات کہتا ہوں, فرقہ بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ہاں جو امت بنانے کی فکر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے. آج تک فرقہ بنانے والے جتنے آئے زور و شور تو رہا ہے لیکن آخر میں ان کو ختم ہو. جی عوام الناس کے تعلق سے دیکھیں شیخ کہ قرآن بھی ہے ہمارے پاس اور احادیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں, ترکت فیکم امرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, ایک قرآن اور حدیث, جو وہی مطلوع اور غیر مطلوع ہے, دونوں بھی ہیں. تو اگر ہم اس کو پکڑیں تو اختلافی بن ہو جائے گا اس کے اندر. اور چاروں فقہا کا بھی قول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. تو اس کے متعلق کچھ بتائیے سر. آپ نے بہت صحیح سوال کیا. آپ نے قرآن حدیث کے بارے میں فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور جہاں تک بات ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی, تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ ائمہ اربعہ کا متفقہ قول ہے. سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جہاں صحیح حدیث ملے اس کو لے لو. لیکن وہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا, اس وقت کے ائمہ جو اعلیٰ درجے کے عالم, جو اپنے وقت کے مجتہد سمجھے جاتے تھے, اور یہ جو حدیث سیاہ ستہ لکھی گئی ہے یہ تو ائمہ کے اختلافات اور ائمہ کے مسائل, چاروں ائمہ کے مسائل کے بعد اس کو ترتیب دی گئی ہے. یہ آج ہمارے سامنے کتاب ہے اور اس کتاب کا ترجمہ پڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے, فلاں امام کے خلاف ہے, لہذا اس مسلک کو چھوڑو اور اس حدیث کو عمل کرو. آپ بتائیے اس وقت کیا یہ کتابیں موجود تھیں؟ نہیں, لوگوں کے سینوں میں حدیثیں موجود تھیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے اس حدیث کو اخذ کیا ہے جو اس حدیث سے زیادہ صحیح ہو. ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کتابیں تو بعد میں آئی ہیں. اگر ہمارے سامنے اگر کوئی ہندوستان کے یا کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھ کر ایک عالم کو اگر کوئی حدیث مل جائے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے تو صحیح حدیث مل گئی ہے اور امام ابو حنیفہ کا اور ائمہ کا قول اذا صح الحدیث فهو مذہبی, لہذا ہمیں صحیح حدیث مل گئی ہے اور آپ اس مسلک کو چھوڑو اور اس حدیث کو پکڑو, اس طرح نہیں کہہ سکتے. اجازت نہیں ہے, بالکل درست نہیں ہے. جب تک کہ پورے اقوام عالم کا متحدہ نہ ہو جائے کہ ہاں واقعی اس کے مخالف جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا اگر اس کے مطابق آپ کو صحیح حدیث ملتی ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے زیادہ صحیح ان کے سامنے کوئی اور حدیث رہی ہو. بخاری شریف, مسلم شریف, مثال کے طور پر آپ بخاری شریف لیجئے. کیا بخاری شریف میں پورا ٹوٹل سند سے لے کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک جتنے 51 سنتیں بیان کیے گئے, مستحبات بیان کیے گئے, فرائض اور واجبات بیان کیے گئے, کیا سب کچھ موجود ہے ٹوٹل ایک کتاب میں؟ ٹوٹل صرف یہ کہہ دینا نہیں بخاری کے خلاف ہے, نہیں, پوری نماز کو آپ بخاری سے ثابت نہیں کر سکتے. پوری نماز کو ایک کتاب سے پوری نماز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہ ایک فن ہے فقہ. اور اسی طرح آپ تاریخ لے لیجئے, سیرت لے لیجئے. کیا سیرت کا باب نہیں ہے حدیث میں بخاری کی؟ تو ایک سیرت کو آپ بخاری کے ایک ہی باب سے یا بخاری سے ہی پوری سیرت کو آپ ثابت کر دیں. نہیں, یہ تو چنیدہ کتابوں سے, منتخب کتابوں سے اس کو ترتیب دی گئی ہے. تو یہ ترتیب جو فقہا کی مسائل کے اعتبار سے, اسی ترتیب پہ تو بعد میں محدثین نے اسی ترتیب پر اپنی حدیث کو لایا ہے, اسی ترتیب سے اپنے ابواب قائم کیے ہیں. اسی لیے محدثین کا حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے, ان کا قول ہے فقہا کے بارے میں فرماتے ہیں یا معاشر الفقہا انتم الاطباء ونحن الصیادلہ, کہ اے فقہا کی جماعت تم تو ڈاکٹر ہو اور ہم کیا ہیں؟ میڈیکل ہیں. میڈیکل ہیں جہاں سے دوائیاں ملتی ہیں. اصل تشخیص کرنے والے, اصل علاج کرنے والے اور اصل مسائل بتانے والے تو آپ ہیں, ہم تو صرف اٹھا کے دوا دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسے بخاری نہیں, بخاری کے علاوہ جتنی سیاہ ستہ ہیں ان سب کو ہم پڑھیں. ہر ایک کی الگ الگ خصوصیت ہے, ہر ایک کی خصوصیت ہے, ہر ایک کے تعلق سے. اور جو اختلافات ہوا ہے ائمہ کے درمیان وہ تو 95% جزئی مسائل میں اختلاف ہوا ہے. تو جزئی مسائل میں اختلاف یہ تو برحق ہے, اسی کی وجہ سے تو آج وسلم کی تمام حدیث پر عمل ہوا ہے. اور اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ خاص طور پہ میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اختلافات کو مخالفت کا درجہ نہ دیں, بلکہ جو بھی اختلاف ہوا ہے, آج دیکھیے اختلاف کی وجہ سے یہ لوگ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض حسد کی نہ رکھ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ نہیں آپ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں, تم 2 ہاتھ سے مصافحہ کیوں کرتے ہو, تم آمین زور سے کیوں کہ نہیں کہتے, یا تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے, تم رفع یدین کیوں کرتے ہو. یہ اس طریقے کے جو افضل غیر افضل جن کا شریعت میں زیادہ زور نہیں دیا گیا, وہ تو زور تو آج فتنہ پھیلانے کے لیے دیا جا رہا ہے. ان چیزوں میں پڑھ کر آج مسلمانوں کو دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق
برقرار رہے, قائم رہے, ایک دوسرے سے محبت رہے. جس طرح ائمہ کے درمیان آپس میں پیار محبت تھی, اتحاد و اتفاق تھا, کبھی کسی نے کسی کی بات کا انکار نہیں کیا بلکہ ان کی تائید کی ہے. اور رہی بات تمہارے مسلک کی, تو اپنے اعتبار سے آپ دلائل پیش کریں. میں تو بس آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ, خاص طور پہ خواص سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ دوسروں کے مسلک کی تردید میں لگے ہیں. دوسروں کے, حافظ صاحب بہت پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں, دوسروں کے مسلک کی تردید میں لگے ہیں لیکن اپنے مسلک والے مرتد ہو رہے ہیں. اس کی کوئی فکر نہیں. دوسروں کے مسلک کی بحث و مباحثہ کا مطلب کیا تھا؟ اختلاف کا مقصد کیا تھا بحث و مباحثہ کا؟ کہ آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے دلیل کو اخذ کیجئے, نہ یہ کہ آپ دوسروں کے مسلک کو برا بھلا کہیں اور دوسروں کے مسلک کے بارے میں طنز اختیار کریں, ان کی نکیر کریں. نکیر تو ہے ہی نہیں. نکیر آپ اگر کرتے ہیں تو حدیث کی مخالفت کرتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کے پاس حدیث ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ تردید میں لگے ہیں, دوسروں کے مسلک کی تردید میں لگے ہیں اور اپنے مسلک والے ہی مرتد ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے پوائنٹ کی بات جو ہے کہ آج امت بنانے کی فکر ہے, امت بنانے کی فکر. آج امت اسی چیز پہ ٹوٹی جا رہی ہے, علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امت کو. لیکن جو فرقہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. حافظ صاحب میں صاف بات کہتا ہوں, فرقہ بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ہاں, جو امت بنانے کی فکر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے. آج تک فرقہ بنانے والے جتنے آئے, زور و شور تو رہا ہے لیکن آخر میں ان کو ختم ہونا ہے. اس لیے امت بنانے کی فکر کریں. اللہ رب العزت نے اس امت کی جو خصوصیت رکھی ہے, تعریف کی ہے, قرآن مجید میں تعریف کی ہے, اس امت کو آپ سنبھالنے کی فکر کریں. امت کے اندر اتحاد و اتفاق, جوڑ, پیار, محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور خاص طور سے عوام کو علماء سے جوڑنے کی کوشش کریں. یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ قرآن حدیث سے ہی ثابت ہے. اختلاف جو ہوا ہے, اگر کوئی یہ کہے نہیں یہ بات صرف پکڑو اور امت کے درمیان ایک ہی مسلک پہ لے کے آؤ, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ نہیں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ہاں قرآن و حدیث نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں, عوام بہت سے کہتی ہے کہ قرآن ایک حدیث ہے, تو پھر اختلاف کیوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف تو برحق ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے. کس کے درمیان؟ صحابہ کے درمیان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اختلاف ہوا. تو یہ اختلاف تو زمانے تک چلتا رہے گا, قیامت تک چلتا رہے گا. اس امت کی خصوصیت بھی ہے اختلاف, کہ یہ آپ وسلم کے زمانے میں ہی تھا. لیکن اختلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نہ کٹیں. اختلاف کی وجہ سے ہم دوسروں سے, ایک دوسرے سے بغض, کینہ, حسد پیدا نہ کریں. حضرت وسلم کی تمام حدیث پر عمل ہو چکا ہے, کیونکہ اگر ہم ایک حدیث کو چھوڑتے ہیں دوسری حدیث ضائع ہو جائے گی. تو اسی طرح تمام مسالک صحیح ہیں. اپنے مسلک کے اعتبار سے آدمی اپنے مسلک پہ ڈٹا رہے, جمع رہے, انشاءاللہ اسی میں عافیت ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. بارک اللہ فیک شیخ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.